وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا اور اکثر بادشاہ کو وہ نصیحت کرتا تھا، دربار میں کھڑے ہو کر نصیحت کرتا تھا۔ نصیحت کیا تھی؟ وہ یہ کیا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برے شخص کو برائی کے ساتھ پیش نہ ہو، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ روزانہ جب بھی وہ صبح صبح بادشاہ کے دربار میں آتا نا، آ کر سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا لوگ درباریوں کو، کہتا ہے احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دو، برے شخص کے ساتھ برائی سے پیش نہ ہو، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ کرتا۔ ایک اور درباری تھا، وہ ہر وقت اندر حسد کی آگ میں چلتا رہتا کہ بادشاہ نے اس کو اپنا مقرب کیوں کیا ہوا، میں بھی درباری ہوں، یہ بھی درباری ہے، یہ بادشاہ کی طرح قریب کیوں چلا گیا کہ بادشاہ اسے انعام و اکرام بھی دیتا ہے اور اس سے نصیحت آموز باتیں بھی سنتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی نصیحت آموز باتیں بتاتا ہے، یہ قرب مجھے ملنا چاہیے بادشاہ کا، یہ کیوں گیا اس قرب پر؟ اب اس نے اس بادشاہ کے قرب پر حسد شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا وہ بادشاہ کے قریب گیا، حسد کی آگ اندر جل رہی تھی تو بڑا دکھی، بادشاہ کے قریب گیا، بادشاہ کو جا کر کہتا ہے علی جان، آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے قرب میں بندہ رہتا ہے، یہ جو آپ کے قرب میں بندہ رہتا ہے یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ لوگوں کو باہر جا کر بتاتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کئی عرصے سے میرا مقرب ہے، کئی عرصے سے میرے قرب میں رہتا ہے، میرے خاص بندوں میں اس کا شمار ہے، میں نے تو آج تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ کہتے ہیں علی جا ایسے ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس میں کوئی دلیل دے۔ اس نے کہا علی جا کل جب وہ صبح آپ کے پاس آئے گا نا، جب وہ نصیحت کرے گا، نصیحت کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے قریب بلائیے گا، دیکھیے گا وہ اپنی ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لے گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر اس نے بادشاہ کو یہ کہا اور ادھر وہ جو مقرب بندہ تھا اس کو کہا کہ کل نا میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ اس نے دعوت پر بلایا اور کھانے کے اندر نا کچی پیاز لہسن ٹھوک کے ڈال دیا اور سالن کو اچھی طرح سے بنایا ہی نہیں، کچی پیاز ڈال دی، لہسن بہت زیادہ مقدار کے اندر ڈال دی۔ اب اس نے جیسے کھا لی تو کھانے کے بعد اس کے منہ سے بدبو آنے لگی۔ یہ آج کل کے 2 نمبر لہسن تو نہیں تھے، یہ کھا تو لوگ اتنی آتے بھی نہیں سمجھ، وہ 1 نمبر ہوتے تھے اس دور کے اندر، تو بڑی اس کے منہ سے سمیل آنے لگ گئی، بڑی بدبو آنے لگ گئی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میں نے تو بادشاہ کے دربار میں بھی جانا ہے، میری تو حاضری ہے وہاں۔ خیر وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے جاتے جا کر نصیحت کی کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برائی کرنے والے کے ساتھ برائی سے پیش نہ ہو، اس کو اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا، جیسے وہ قریب ہونے لگا نا تو اس نے نا اپنے ناک پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ناک پر نہیں تھا، منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ تو بھلا کر رہا تھا بادشاہ کے ساتھ، اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا بادشاہ کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو مجھ سے بدبو آتی ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، عامل کو خط لکھا کہ یہ شخص جیسے ہی تمہارے پاس خط لے کر آئے تم جیسے خط کھولو اس کی گردن اڑا دینا، اس کی گردن اڑا دینا۔ اب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے، اصل میں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اگر کسی کو انعام دیتے تھے تب تو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو خود اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھتے تھے وہ۔ لیکن آج خلاف قیاس معاملہ ہوا کہ بادشاہ نے سزا کا حکم بھی اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص وہ جو مقرر بندہ تھا وہ خط لے کر، مہر لگا ہوا خط لے کر بات سے باہر نکلا نا، وہ جو حاسد تھا وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ نے مجھے یہ خط دیا ہے، یہ میں نے جا کر عامل کو دینا ہے۔ اور کہا کہ کس نے لکھا ہے خط؟ اس نے کہا بادشاہ نے خود لکھا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے اندر تو بڑا انعام و اکرام ہوگا۔ اس نے ذہن میں سوچا کیونکہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی سزا لکھ کر دیتے نہیں تھے، بادشاہ تو اپنے ہاتھ سے انعام و اکرام لکھ کر دیتے تھے۔ وہ حاسد نے ذہن میں سوچا، اس نے کہا یہ تو انعام و اکرام مل گیا ہے، یہ تو الٹا کام ہو گیا۔ اس نے کہا اس شخص سے جو مقرب تھا، اس نے کہا ایسا کر یہ خط مجھے دے دے، جا واپس دربار میں، تو گھر چلا جا۔ اس نے جناب خط لیا اور خط لے کر عامل کے پاس پہنچا۔ عامل نے خط کھولا، کھولنے کے بعد اب اس کو کہتا ہے عامل صاحب جو اس کے اندر میرا انعام لکھا ہوا ہے مجھے دے۔ عامل نے کہا اس کے اندر تیرا انعام نہیں لکھا ہوا، بادشاہ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ بھی خط لے کر اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ اب اس کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا عامل خدا کی قسم تو جا کر بادشاہ سے یہ بات معلوم کروا دے، یہ خط میرے لیے نہیں لکھا ہوا۔ اس نے کہا جا بے جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کی تحریروں پر اگر مگر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اگلا دن گزرا، اب جیسے ہی اگلا دن آیا، اب وہ شخص جو تھا درباری تھا جو نصیحت کرتا تھا،
وہ بادشاہ کے دربار میں بدستور ویسے ہی آ گیا. آ کر اس نے نصیحت کی کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دے دو اور برائی کرنے والے کو کچھ نہ کہو، اس کے لیے اس کی برائی کافی ہے. جیسے اس نے یہ بات کی نا تو اب بادشاہ بڑا حیران ہو گیا. میں نے تو اس کی موت کا خط لکھ کر بھیجا تھا، اس کا سر قلم ہونا تھا، یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ جب اس نے نصیحت کر لی نا تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا وہ ادھر قریب آ. وہ قریب گیا. بادشاہ نے کہا میں نے تو تیری موت کا خط لکھا تھا، وہ تو یہاں کیسے کھڑا ہے؟ اس نے کہا علی جان خط تو میں لے کر نہیں گیا. کہا خط کس نے لیا؟ کہا کہ خط تو فلاں بندے نے مجھ سے لے لیا تھا، اس نے مجھ سے خط لے لیا اور مجھے کہا کہ میں عامل کے پاس لے کر جاتا ہوں. کہا کہ اچھا. کہا کہ پھر اسی کا سر قلم ہو گیا. بادشاہ نے کہا وہ تو تیرے بارے میں کل مجھے بتا رہا تھا کہ تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے. اس نے کہا علی جان اعوذ باللہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے؟ کہا پھر تو نے وہ ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا بادشاہ اسی نے تو میری دعوت کی تھی، کچی لہسن مجھے زیادہ مقدار میں کھلائی تھی، میرے منہ میں بدبو آ گئی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے میں نے تو منہ پر ہاتھ رکھا تھا. بادشاہ سمجھ گیا اور بادشاہ نے سمجھنے کے بعد کہا اے شخص تو پہلے سے زیادہ میرا مقرب ہو گیا ہے اور تو روزانہ یہ اعلان کیا کر کہ احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دو، برائی کرنے والے کو اس کی برائی ہی کافی ہے. اللہ اکبر. حاسد کا انجام دیکھیے کتنا برا اس کا انجام ہوا. تو میرے بھائی حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اس کا انجام دنیا میں مل جاتا ہے. کسی کے ساتھ انسان حسد نہ کرے. یاد رکھنا جو حسد کی آگ میں جلتا ہے نا وہ جلتا رہتا ہے. بزرگان دین نے بڑی پیاری بات کی ہے. بزرگ فرماتے ہیں جو تم سے حسد کر رہا ہے نا اس کو کچھ بھی نہ کہو، اس کو کچھ بھی نہ کہو. کہا کہ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو اور کیا کچھ کہنے کی عادت ہے؟ کب پہلے سے وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے. اتنی بری چیز ہے حسد. میں آخر میں وہ حدیث پھر دوہرا دیتا ہوں. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.